بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 ہے اور ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات۔ باب صوم ہے اسوہ حسنہ۔ یہ نیا باب ہم شروع کر رہے ہیں اور اس باب میں ہم وہ تمام واقعات، وہ تمام چیپٹرز پڑھیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہیں۔ اس لیے اس میں ہمارا پہلا جو سبق ہے وہ ہے فتح مکہ۔ آپ کی بکس پہ یہ پیج نمبر 29 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ باب صوم اسوہ حسنہ، سبق نمبر 1، فتح مکہ۔ سب سے پہلے ہم ٹائٹل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فتح سے کیا مراد ہے اور مکہ کیا ہے۔ فتح کہتے ہیں کامیابی حاصل کرنے کو، جیت حاصل کرنے کو، جیت چاہنے کو، اور مکہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ مکہ وہ مقدس، وہ پاک شہر ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری اور اپنی زندگی کے 53 سال گزارے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے۔ تو آئیے ہم تعارف اس کا دیکھتے ہیں۔ تو تعارف میں یہی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال مکہ میں گزارے، 53 ایئرز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے تھے جب آپ کو نبوت ملی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے، اسلام کی تبلیغ کی، لیکن قریش جو ہے وہ مسلسل آپ کے خلاف تھے اور انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آخر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اسی لیے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت انتہائی غمگین تھے، انتہائی افسردہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مکہ تو مجھے بے حد عزیز ہے اور تیرے میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، لیکن جو تیرے رہنے والے ہیں، جو تیرے فرزند ہیں، جو تیرے بیٹے ہیں، وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، ورنہ میں یہ شہر کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی مکہ سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا اور بغیر لڑے مکہ کو فتح کیا، اور اس غزوے کو فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ فتح مکہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس لڑائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کا پس منظر کیا تھا، یعنی کیا وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کو لے کر آئے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، کیا وجہ بنی تھی اس وقت۔ تو آپ نے 6 کلاس میں یہ چیز پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان 6 ہجری میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اب اس معاہدے کے مطابق یہ بات طے پائی تھی قریش کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کہ یہ آپس میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور دوسری اہم بات یہ تھی اس معاہدے کے مطابق کہ عرب کے جو باقی قبائل تھے ان کو اس چیز کی آزادی تھی کہ وہ مسلمانوں اور قریش میں سے جس کا چاہیں ساتھ دیں، یعنی جس کے بھی حلیف بن جائیں۔ اب عرب کے 2 مشہور قبائل تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو بکر نے قریش کا حلیف بننا پسند کیا، یعنی قریش کا ساتھی بننا پسند کیا، جبکہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا ساتھی بننا پسند کیا۔ اب بنو بکر جو ہے یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا، جبکہ بنو خزاعہ ایک کمزور قبیلہ تھا جو مسلمانوں کا ساتھی بنا۔ اب یہ دونوں قبائل معاہدے کی روح سے، یعنی صلح حدیبیہ کی روح سے ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تھے، لیکن بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور رات کی تاریکی میں انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور قریش نے ان کو منع نہیں کیا بلکہ انہوں نے بنو بکر کی بھرپور مدد کی، ان کو ہتھیار فراہم کیے، اور اس جنگ میں وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور یہی بات فتح مکہ کا باعث بنی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد بھیجا، ایک نمائندہ بھیجا قریش کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے قریش کے سامنے یہ شرائط پیش کی، درج ذیل شرائط پیش کی۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے جو لوگ لڑائی میں مارے گئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دو، یعنی ان کا خون بہا دو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں ہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اب قریش اس وقت چونکہ غرور و تکبر میں تھے
اور جلد بازی میں انہوں نے کیا کیا کہ تیسری شرط منظور کر لی، یعنی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن بعد میں وہ اس چیز پر بہت زیادہ پچھتائے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا ہے، اسی لیے انہوں نے تجدید صلح کے لیے ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، یعنی اس مقصد کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے حدیبیہ والا معاہدہ جو ہے اس کو دوبارہ وہ معاہدہ نئے سرے سے کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ اس کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لیکن ان سب نے ابو سفیان کو یہی کہا کہ جس بات کا ارادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا ہے اس بات میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہم اس معاہدے کی تجدید نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ پہنچے، اور یہاں انہوں نے اپنا مرز زہران ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر پڑاؤ کیا، اور مختلف جگہوں پر اپنی فوج کے لوگوں کو کہا کہ تھوڑی تھوڑی جگہوں پر آگ جلائی جائے۔ جب قریش مکہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ انتہائی گھبرا گئے، اور ابو سفیان جو ہے وہ حالات کا پتہ کرنے کے لیے مکہ سے باہر نکلے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملے۔ یہ ابو سفیان کے قبول اسلام کا واقعہ ہے کہ ابو سفیان نے کیسے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے۔ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ابو سفیان کی گردن اڑا دوں گا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سفیان کو اگلے دن میرے پاس لایا جائے۔ تو نیکسٹ ڈے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر آئے تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس ابو سفیان کو اعزاز کے طور پر کچھ نہ کچھ دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو میری طرف سے امان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو شخص حرم میں یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے، جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا اس کو بھی امان ہے۔ اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے شہر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے فتح کیا، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا ایک عظیم و شان لشکر تھا، جس کو دیکھ کر مکہ کے لوگ حیران رہ گئے، اور وہ اس جنگ کے لیے کسی صورت بھی تیار نہ تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے سرنڈر کر دیا، مطلب تقریباً تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو ٹھوکر مار رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ آیت تلاوت فرماتے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے تو سب مکہ کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، وہ آپ کے سامنے موجود تھے اور سر جھکائے کھڑے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کرم کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہم و فراست سے، اپنی سمجھداری سے، اپنی عقل مندی سے اور اپنی بہترین حکمت عملی سے
اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑا شہر کسی قتل و غارت کے بغیر فتح کر لیا۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے وہ علاقہ یا وہ جگہ فتح کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عام معافی کا اعلان کیا، اس کی وجہ سے چند ایک کے سوا تقریباً سب لوگ مسلمان ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مکہ میں 19 روز تک قیام کیا، یعنی 19 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے نتائج کیا ہوئے۔ تو فتح مکہ کے درج ذیل نتائج ہوئے کہ یہ جو جنگ تھی یا یہ جو فتح تھی، اس کی وجہ بنا صلح حدیبیہ کا توڑنا، یا صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی جو قریش نے کی، اس کی وجہ سے مکہ فتح ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کے کیا نتائج ثابت ہوئے، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ فتح مکہ کے بعد کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئیں اور اسلام کی فتح کا جھنڈا بلند ہو گیا، یعنی پورے عرب میں اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا اور کفر کی جتنی بھی طاقتیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں۔ نمبر 2، مکہ فتح ہونے کے بعد جو ارد گرد کے علاقے تھے ان میں بھی اسلام کی دعوت پہنچنے لگی، وہاں بھی اسلام پہنچ گیا۔ نمبر 3، مکہ کفار کی دسترس سے نکل کر مسلمانوں کی دسترس میں آ گیا، یعنی اب مکہ پر مسلمانوں کا ہولڈ قائم ہو گیا۔ نمبر 4، عرب میں مسلمان سب سے بڑی قوت بن کر سامنے آئے، سب سے بڑی قوت بن کر ابھرے۔ اور نمبر 5، تمام اہل عرب نے یہ بات جان لی کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس چیپٹر کی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے پیج نمبر 29 سے لے کر پیج نمبر 32 تک، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 33 پہ جو ایم سی کیوز ہیں، یہ آپ نے خود ریڈنگ کر کے ان کو خود سالو بھی کرنا ہے، اور پھر کاپیز پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس طرح ٹائٹل پیج بنانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے مشکل الفاظ لکھنے ہیں، مشکل الفاظ کے بعد الفاظ معنی لکھنے ہیں، پھر مختصر سوالات اسی طرح سے کوشچن لکھ کے پھر بلاک میں آپ کا آنسر ہونا چاہیے ہیڈنگ دے کے۔ مختصر سوالات کے بعد پھر تفصیلی سوالات آپ نے لکھنے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک اسکیجول اور آپ کا ٹیسٹ بھی آپ کو نوٹس کے ساتھ مل جائے گا، چیپٹر کے تمام نوٹس بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آپ نے تمام چیپٹر جو ہے وہ ریڈ بھی کرنا ہے، اور ڈیلی کے ڈیلی جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ آپ نے کرنا ہے، لکھنا بھی ہے کاپیز پہ اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے، اور جو ٹیسٹ پھر آپ کو دیا جائے گا وہ ٹیسٹ بھی آپ نے سالو کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔